السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، میں آج آپ کی خدمت میں ایک زبردست قسم کا عمل لے کے آیا ہوں۔ یہ عمل ایسا ہے جو کرنے کے بعد آپ کو کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور عمل بھی کوئی الگ سے نہیں ہے، عمل جو ہم ڈیلی لائف میں کرتے ہیں وہی ہے، نماز کا طریقہ ہے۔ لیکن یقین مانیں، میں اس تجربے سے گزر چکا ہوں۔ اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ جی کے حکم سے آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں۔ اگر آپ کسی روحانی بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ جی کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی روحانی بیماری بھی ختم ہو جائے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ سن لیں، غور سے سنیں۔ اگر سمجھ نہیں آئی یا سمجھ نہیں آتی تو ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں، اللہ جی آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے نماز شروع کرنی تو تصور یہ رکھنا ہے کہ ہم اللہ جی کو دیکھ رہے ہیں، نظر ہماری سجدے والی جگہ پہ ہوگی، ایک ٹکی باندھ کے سجدے والی جگہ پہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں، سبحانک اللہم پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اور تصور یہی رکھیں کہ ہم اللہ جی کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ جی کے سامنے ہیں۔ اگر ہمارا تصور یہ نہیں بنتا کہ ہم اللہ جی کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تصور رکھیں کہ اللہ جی ہمارے سامنے ہیں، اللہ جی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اپنی نماز مکمل کریں، نماز مکمل کریں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھیں اور رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جا کے اپنی نظر اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پر رکھیں اور سوچیں اللہ جی ہمارے سامنے ہیں تو پاؤں کے انگوٹھوں سے ہماری جان نکل رہی ہے، ہمارا آخری وقت ہے، ہماری جان نکل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ سبحان ربی العظیم یہ ادا کریں اور دوبارہ کھڑے ہو جائیں، پھر نظر سجدے والی جگہ پہ، اس کے بعد سجدے میں جائیں اور اپنی نگاہ یہ ناک اس پہ رکھیں، ناک کی جو نوک ہے اس پہ رکھیں۔ اسی طرح جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو اپنی نگاہ سر جھکا کے اپنی گود میں رکھیں، تصور یہی باندھیں کہ اللہ جی آپ کے سامنے ہیں اور آپ اللہ جی کے سامنے اپنی نماز مکمل کریں۔ سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دائیں کندھے پہ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد بائیں کندھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے کرتے ہوئے اپنی نماز مکمل کریں۔ اس کے بعد آنکھیں بند کریں یا کھلی رکھیں، تصور وہی رکھنا ہے کہ اللہ جی کو ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بند کر لیں یا کھلی رکھیں۔ دعائیں میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، نیٹ سے بھی مل جائیں گے، یہ دعائیں آپ یاد کر لیں۔ پہلی دعا اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تیسری دعا لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن۔ چوتھی دعا لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ پانچویں دعا اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ چھٹی دعا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مکمل کریں۔ اس کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، ہاتھوں کے پوروں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ادا کریں۔ آنکھیں بند کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی ساری کائنات کی طرف نظر دوڑائیں، آنکھیں بند کر لیں، اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا اس پہ غور و فکر کریں۔ اس کے بعد الحمدللہ، الحمدللہ کہتے ہوئے
اللہ تعالیٰ نے جو جو چیز پیدا کی ہے اس پہ غور و فکر کریں، کتنی بڑی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا ہے۔ الحمدللہ کہتے ہوئے یہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اس کے بعد 33 دفعہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر جب جب آپ کہیں گے، یہ تسبیح پڑھیں گے، آپ نے تصور کرنا ہے کہ یہ ساری کائنات اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہماری جو حاجات ہیں، ہماری مشکلیں چھوٹی چھوٹی ہیں اور ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں جو سب سے بڑا ہے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی عبادت کروائی ہم سے، ہم میں یہ وقت نہیں تھی کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے، اللہ نے اپنی شان سے، اپنے رحم سے ہم سے اپنی عبادت کروائی اور ہماری تمام حاجتیں اللہ جی کے سامنے ہیں، اللہ جی دیکھ رہے ہیں، اللہ جی سن رہے ہیں، وہ تشارت سے زیادہ کرے گا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے یہ تینوں تسبیحیں مکمل کرنی ہے، 33 33 33 دفعہ۔ اس کے بعد ہم نے اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، بیٹھ کے ہم نے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یقین مانی یہ جو میں آپ کو ابھی حصار بتانے لگا، یہ عام طور پہ نماز کے بعد کرنے والے اذکار ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے معلوم کیا ہے کہ یہ بہت زبردست حصار ہے۔ ان حصاروں کے بعد آپ کو کوئی اور چیز پڑھنے کی انشاءاللہ ضرورت باقی نہیں ہے۔ حصار دیکھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے ایسے کریں، ایسے دونوں ہاتھ پھونک ماریں، اس کو بولتے ہیں ٹھٹکارنا، اس میں ہلکے ہلکے پھونکے چھینکے ہیں، ہاتھوں کو مل لیں اپنے پورے جسم پہ پھیر کے، سر سے لے کے پاؤں۔ ایک دفعہ آیت الکرسی مکمل ہوگی۔ فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ آخری 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ والناس، ایک دفعہ ہوگی۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ والناس۔ پھر تیسری مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ والناس۔ فجر اور مغرب کے بعد آپ نے 3 دفعہ پڑھنا، باقی ہر نماز کے بعد 1 دفعہ، اور جیسے آیت الکرسی کا میں نے دم بتایا آپ کو، ایسے ہی اپنے جسم پہ دم کر۔ اس کے بعد فجر اور مغرب کے بعد تیسری دعا جو ہے حصار کے لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص فجر کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو مغرب تک اس کا حصار قائم ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز دنیا کی، جو بھی کائنات کی چیز ہے، نقصان اس کو نہیں پہنچے۔ اگر مغرب کو پڑھتے ہیں تو اگلی فجر تک یہ حصار قائم رہتا ہے۔ یہ حصار قائم کریں تو پھر اس کا نتیجہ دیکھیں، اس کا رزلٹ دیکھیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ رزلٹ واضح نظر آئے۔ اگر آپ کوئی روحانی علاج کروا رہے ہیں یا کچھ بھی آپ کے معاملات چل رہے ہیں تو یہ چیزیں لازم کریں، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جو نماز کا طریقہ میں نے بتایا وہ انشاءاللہ آپ کریں گے تو آپ کی نماز میں خشوع خضوع قائم ہوگی۔ وہ توجہ رکھنی ہے نماز میں، یہ نہیں کہ آپ کھڑے نماز میں اور آپ کا دماغ کہیں اور دل کہیں، یہ چیز نہیں کرنی، نماز قائم کرنا۔ اور یہ ایک مکمل چلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے 40 دن کی نیت سے کوئی نماز قضا کی یا بنیت پڑھیں گے، 40 دن آپ کو مکمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلتی ہوئی آپ کو محسوس ہوگی۔ اس کے بعد جب آپ نماز مکمل کر لیں وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ جی سے دعا، آنکھیں بند کر لیں اور اللہ جی سے بولیں، ربی انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں مغلوب ہوں، تو میری مدد کرو، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیرا ہے،
جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرمائے، اسباب اختیار کریں اور اللہ جی اپنے غیب کے خزانے سے انشاءاللہ آپ کی مدد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج کا عمل بہترین عمل ہے، اس جیسا عمل انشاءاللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کریں 40 دن کی نیت کریں، 40 دن مکمل کریں، اس کے بعد اگلے 40 دن کی نیت کریں، 40 دن مکمل کریں، اسی طرح آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ جی اپنے غیب کے خزانے آپ پہ کھول دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک